بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو NTS کا جو سلیبس ہے اور عربی ٹیچر کے متعلق AJK میں آزاد کشمیر میں جو عربی ٹیچر ہے تو اس کا NTS کا جو سلیبس ہے پیپر کا، تو وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو بیسیکلی جو عربی ٹیچر ہوتا ہے، اس کے لیے درس نظامی کی ڈگری اور ساتھ میں ATTC کی ڈگری یا OT کی ڈگری آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس وقت BS جو ہے نا وہ 11 میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کیا نام ہے اس کے سلیبس کو، اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا لازمی سمجھوں گا کہ میں نے اس ویڈیو کے علاوہ ایک اور ویڈیو بنائی ہے قاری کا جو نصاب ہے، قاری یا قاریہ کا جو نصاب ہے اس کے متعلق۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کو ضرور پہلے دیکھیں، اور اس میں کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ سلیبس بتایا ہوا ہے، اور یہ دونوں جو پوسٹیں ہیں تو ان کے جو ان کا سلیبس جو وہ تقریباً سیم ہوتا ہے، کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، وہاں سے ڈیٹیل سے آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ تو میں یہاں تھوڑا سا سرسری اس کا شارٹ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پیپر کس ٹائپ کا آتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں مینشن ہوتی ہیں۔ تو یہ پوائنٹس جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ 2021 کا جو لاسٹ ٹائم NTS کا پیپر ہوا تھا اس کا جو پیٹرن تھا اس میں سے میں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا۔ میں اس میں ویڈیو کے بیچ میں کسی جگہ وہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے NTS کی طرف سے سلیبس کے حوالے سے، تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا۔ تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سلیبس کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والا جو پورشن ہے پہلے والا، یہ اردو میں جو آپ سے جو سوالات پوچھیں گے تو اس کے متعلق ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پیپر ہوتا ہے 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس میں 45 مارکس کی جو ہے وہ پیڈاگوجی ہوتی ہے، یہ جو دوسرا پورشن ہے، اور باقی 55 مارکس کا یہ جو اوپر والا یہ والا پورشن ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں پورشن ہے کیا نام ہے یہ جو کشمیر افیئر ہو گیا، کرنٹ افیئر ہو گیا، اور جنرل نالج کے حوالے سے یہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں ان تینوں کو آپ مختصراً اس کو بیان کروں گا، تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو تیاری میں ہیلپ فل رہے گی یہ ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جی اردو اپ ٹو میٹرک لیول، یعنی میٹرک لیول تک اردو کے کوشچن آپ سے یہ پوچھیں گے۔ وہ بہت ہی ایزی پورشن ہوتا ہے، اس میں شاید آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو درس نظامی کا فاضل ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اسلامک اسٹڈیز اپ ٹو گریجویشن لیول، یعنی BA تک کی جو اسلامیات ہے وہاں سے کوشچن آئیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے پاک اسٹڈیز اپ ٹو انٹرمیڈیٹ لیول، یعنی مطالعہ پاکستان کے کوشچن آئیں گے، تقریباً FA لیول تک کے کوشچن آئیں گے۔ اور یعنی یہ اب یہاں تک کہ کلوز ہو گیا۔ تو اس میں اب تھوڑا سا آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری ایسے کریں کہ آج ہی سے فار ایگزامپل آپ 5-6 کی کلاسز سے آپ اوپر سٹارٹ لیں۔ ہر کلاس کی جو ہے نا اردو اور اسلامیات، اور اس کے علاوہ مطالعہ پاکستان کے جتنے بھی وہ یعنی ایکسرسائزز کے اینڈ میں جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ پڑھیں، تو آپ کو ان پیپرز کی جو ہے نا وہ تیاری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور کتابیں بھی ہیں وہ، اور امپارٹنٹ جو ہے وہ کوشچن بھی ہوتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہٹ کے بھی، تو وہ انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز کی ایک سیریز بناؤں گا، تو مختلف یہ اسلامیات کے حوالے سے، پاک اسٹڈیز کے حوالے سے، تو وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، آپ کو وہاں سے بھی جو رہتی چیزیں وہ آپ کو وہاں سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آتا ہے اصول قرآن اینڈ الفقہ۔ تو اس میں یہ فار ایگزامپل وہ پوچھیں گے کہ ایلا کیا ہوتا ہے، زہار کیا ہوتا ہے، اس طرح کے، یا وہ یہ عبادات ہیں اسلامی، ان کے متعلق وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فلاں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فقہ کے متعلق پوچھیں گے۔ اور اصول قرآن میں الفوظ الکبیر کے متعلق، الفوظ الکبیر سے جو ہے وہ کوشچن آپ سے پوچھیں گے، تو وہ کتاب آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد بیسک عربک گرامر اپ ٹو انٹرمیڈیٹ لیول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی بنیادی جو عربی گرامر ہے انٹرمیڈیٹ لیول تک، تو یہ جن لوگوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے تو ان کے لیے، اگر کسی نے 2 درجے بھی پڑھے ہیں مدرسے میں،
تو ان کے لیے یہ چیز بہت ہی ایزی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بنیادی چیزیں پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل صرف نحو جو علم الصرف ہے، علم النحو ہے، تو اس میں سے وہ زیادہ تر کوشچن پوچھتے ہیں. اور کیا نام ہے، اس میں جو مختلف سیغے ہوتے ہیں، پھر ان کے ترجمے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر قوانین کے متعلق کچھ پوچھتے ہیں، کچھ مطلب وہ معروف مجہول فلاں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بہت ہی ایزی چیزیں ہوتی ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. اور رہ گیا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اس اوپر والے اس پورشن میں، کہ وہ لوگ جو بلاغہ ہوتا ہے اس کے متعلق بھی کچھ کوشچن پوچھتے ہیں. یہ عربک والے پیپر میں علم البلاغہ سے فار ایگزامپل استعارہ ہو گیا، تشبیہ ہو گیا، اس میں سے انہوں نے کچھ کوشچن انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ ضرور اس کو مطالعہ کریں. اب سیکنڈ جو پورشن آتا ہے پیڈاگوجی کا، یعنی 45 مارکس کا آتا ہے، اور یہ تقریباً صرف عربی نہیں بلکہ انٹیس کے تمام پیپرز میں یہ والا پورشن سب سے مشکل ہوتا ہے. تو موسٹلی جو لوگ ڈراپ ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہو سکتے، یا جن کے نمبر کم آتے ہیں، وہ صرف اسی پورشن کی وجہ سے، باقی چل جاتا ہے، لیکن یہ والا بہت مشکل ہے. تو یہ انشاءاللہ میں تو اس کو بہت ایزی سمجھتا ہوں، اور شاید میری کامیابی کے پیچھے شاید یہی راز ہے کہ مجھے پیڈاگوجی اچھی آتی ہے. تو اس لیے میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک جو ہے نا وہ مختلف ویڈیوز کی ایک سیریز میں بنا رہا ہوں، تو وہ ان قریب انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے نا ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا. تو ہوتا ہے یہ پورشن سارا جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، تو میں آپ کو اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر کے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو اس کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں مختصراً کہ پہلا نمبر یہ ہے انسٹرکشنل میتھڈز آف عربک، یعنی عربی پڑھانے کے جو میتھڈز وغیرہ ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے اس پورشن میں. پھر انسٹرکشنل میتھڈز آف عربک، اچھا یہ ڈبل ہو گیا، یہ سیم چیز ہے. پھر اس کے علاوہ عربک ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس اینڈ سکلز، یعنی عربی ٹیچنگ کے جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجیز کیا کیا ہیں، پھر ٹیکنیکس کیا ہیں، اور مہارتیں وغیرہ کیا ہیں، وہ ساری آپ سے اس میں ڈسکس کریں گے. عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز لیسن پلاننگ، یعنی وہ لیسن پلاننگ کے بارے میں کچھ کوشچن پوچھیں گے. یہ لیسن پلاننگ والا بہت اہم ہے، جن لوگوں نے بی ایڈ کیا ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو عربی اور قاری کی پوسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں ان کو شاید اس چیز کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ لیسن پلاننگ کے مختلف جو سٹیپس ہیں وہ میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بیان کروں گا. تو وہ اس کے متعلق کی کچھ کوشچن وہ پوچھتے ہیں، اور پھر مختلف جو ماڈلز ہیں لیسن پلاننگ کے اس کے متعلق بھی کچھ کوشچن وہ پوچھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کلاس روم اسسمنٹ اینڈ آئٹمس ڈیولپمنٹ، یعنی پھر کلاس روم کا جو ہے نا جائزہ آپ کیسے لیں، بچوں کا جائزہ آپ کیسے لیں کلاس میں ڈیلی بیسس پہ، یا پھر آپ کے جو مواد آپ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ سے کوشچن پوچھیں گے. اور دوسرا اسی پیڈاگوجی کا دوسرا جو پورشن ہے اس میں یہ کلاس روم مینجمنٹ، یعنی کلاس روم کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو ڈسپلن کے ساتھ کیسے آپ رکھیں گے، اس کے متعلق کچھ کوشچن ہوں گے. اینڈ ٹیچنگ آف اسلامک ویلیوز، اور اسی کے علاوہ اسلامی جو اقدار ہیں ان کے متعلق ان کی ٹیچنگ کے حوالے سے بھی کچھ کوشچن ہوں گے. اور اس کے علاوہ آتا ہے آپ کا کلاس روم مینجمنٹ، وہی چیز ہے. اور پھر اسلامک ویلیوز، یعنی اسلامی جو اقدار ہیں، ایٹیچیوڈز، رویے ہیں، سکلز، مہارتیں ہوگی، اینڈ دیئر ٹیچنگ، اور ان کا ان کی ٹیچنگ آپ کیسے کریں گے. تو یہ سب چیزیں آپ سے وہاں وہ پوچھیں گے. اور یہاں تک پیڈاگوجی ہو گئی. اس کے بعد آگے کشمیر افیئرس، یعنی کشمیر کے متعلق جو ہے وہ کشمیر کی ہسٹری کے متعلق، یعنی کشمیر آزاد ہونے سے پہلے کی ہسٹری ہے، یا سب سے پہلے یہاں جو اسلامی سلطنت جو سلطان تھا، سلطان صدر الدین سے جب سٹارٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد مختلف جو شامیری خاندان یہاں رہا ہے، پھر اور مغلیہ بھی یہاں مغل رہے ہیں، پھر افغان رہے ہیں یہاں، پھر کچھ عرصہ سکھ بھی رہے ہیں، تو اس کے متعلق یہ کوشچن پوچھیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ڈوگرا ہے ان کے متعلق کوشچن پوچھیں گے کافی سارے. پھر اسلامی جو یعنی مسلمانوں کی جو مختلف تحریکیں تھیں ان کے متعلق وہ پوچھیں گے، مختلف جو وہ تنظیمیں بنی گئی تھی، تو اس کے متعلق جو ہے وہ آپ سے کوشچن پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ جو موجودہ سچویشن ہے یہاں آزاد کشمیر کی، اس کے متعلق یعنی فلاں محکمے کا منسٹر کون ہے، اور یہاں کا پہلا وزیر اعظم کون ہے، پہلا چیف جسٹس کون ہے،
اور اس وقت کے آئی جی ہو گئے، چیف جسٹس ہو گئے، یا پھر جو ہے نا چیف سیکرٹری وغیرہ ہو گئے، اس کے متعلق وہ کچھ کوشچنز آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی۔ اور اس کے بعد آتا ہے کرنٹ افیئر۔ کرنٹ افیئر والا جو پورشن ہے یہ موسٹلی وہ پاکستان سے متعلقہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں، وہاں جو منسٹرز وغیرہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر معاشی حالت ہے، پھر سیاسی حالات ہیں، اس کے متعلق پھر گیموں کے متعلق وہ پوچھتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنی وہ کیا نام ہے قاری والے سلیبس والی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے یہاں مینشن کیا ہوا ہے۔ اور لاسٹ میں جو جنرل نالج کا بھی یہی ہے کہ وہ آپ سے زیادہ تر یہی پوچھیں گے کہ دنیا کی جو جغرافیہ، پوری انٹرنیشنل جغرافیہ، اس میں آپ کے بر اعظم کتنے ہیں، بڑے سمندر کتنے ہیں، پھر اس کے علاوہ بحر اور بحیرے، یہ سارے ڈسکس کریں گے۔ پھر مختلف ملکوں کی کرنسی، ان کے کیا نام ہے دارالخلافے وغیرہ، ان کے جو سربراہان ہیں اس کے متعلق پوچھیں گے۔ پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، مثلاً UN ہو گیا، پھر سارک ہو گیا، پھر ECO ہو گیا، پھر اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہو گیا۔ اس طرح کی سب ان آرگنائزیشن کے متعلق بھی وہ کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ تو یہ آپ کا جنرل نالج ہو گیا۔ پھر جغرافیہ کے حوالے سے کہ دنیا میں ہائیسٹ اور پہاڑوں کے متعلق، پھر دریاؤں، سمندروں کے متعلق، وہ اس طرح کی چیزیں، پھر مختلف پروڈکٹس ہیں وہ نیچرل، وہ کون ملک پیدا کرتا ہے اور خریدار کون ہے، پھر اس طرح کی چیزیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو وہ انشاءاللہ میں نے ویڈیوز کچھ بنائی ہوئی ہیں، کچھ میں بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ میری ویڈیوز دیکھیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت سارے کوشچن آپ کو امتحان میں وہیں سے ملیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اب اس پہ جو NTS کی طرف سے جو یہ جو پیٹرن یا سلیبس جو ہے وہ جو مینشن تھا 2021 میں، تو اس کا پیج بھی میں یہاں اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور لوگوں کو فائدہ ہو اس سے۔ اور اگر میرے چینل کو بھی اگر سبسکرائب کریں تو آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھینک یو۔